آج ہم بات کریں گے پاکستان کے زرعی شعبے میں ایک بہت بڑی فائنینشیل پارٹنرشپ کی۔ یہ ایک ایسی ڈیل ہے جو ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا پورا نقشہ بدل سکتی ہے۔ تو آخر یہ معاہدہ اتنا خاص کیوں ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ کوئی بھی ملک اپنی سب سے اہم سب سے وائٹل انڈسٹری کو سیکیور کیسے کرتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ سوال سیدھا جا کر جڑتا ہے زراعت سے، ایک ایسا شعبہ جو ہماری معیشت کی آپ کہہ لیں جان ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اصل چیلنج کیا ہے، اس کے بعد بات ہوگی اس گراؤنڈ بریکنگ ڈیل کی، پھر جانیں گے کہ اس کے پیچھے کی پلیئرز کون ہیں، اور ہاں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس انویسٹمنٹ کو آخر کھول کر سمجھیں تو یہ ہے کیا، اور سب سے اہم بات کہ یہ میٹر کیوں کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اصل چیلنج کی، یعنی پاکستان کی زراعت جو ہماری اکانومی کی بیک بون ہے، اسے کن مسائل کا سامنا ہے۔ یہ نمبرز دیکھیں ذرا، پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 1/4 یعنی 24% زراعت سے آتا ہے۔ ملک جو کچھ بھی باہر بیچتا ہے اس میں سے 70% حصہ زراعت کا ہے، اور سب سے بڑی بات 40% نوکریاں اسی شعبے سے جڑی ہیں۔ تو یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ لاکھوں گھرانوں کی کہانی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ زراعت پاکستان کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ لیکن اتنے اہم شعبے کے باوجود مسائل بھی بہت بڑے ہیں۔ سپلائی چینز ہیں جو ٹھیک سے کام نہیں کرتی، کسانوں کے لیے جو پروگرامز ہیں ان میں فنڈز کی کمی ہے، کسانوں میں خواندگی کی شرح کم ہے، اور اوپر سے کھاد، بیج، ان سب چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب مل کر کسانوں اور پورے زرعی سسٹم پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو انہی مسائل کے بیچ ایک ایسی خبر آتی ہے، ایک ایسے معاہدے کا اعلان ہوتا ہے جو شاید ان حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کتنی بڑی ڈیل ہے یہ، 33.6 ارب روپے، جی ہاں 33.6 بلین روپے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو اس پورے سیکٹر میں ایک نئی جان ڈال سکتا ہے۔ اور اس ڈیل کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی عام ڈیل نہیں ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایف سی یعنی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، مطلب ڈالر میں نہیں، روپے میں۔ یہ ہماری اپنی کرنسی پر اعتماد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تاریخی ڈیل کے پیچھے ہے کون ہے وہ بڑے نام جنہوں نے اسے ممکن بنایا؟ آئیے ان کی پلیئرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ پوری پارٹنرشپ ایک ٹیم کی طرح کام کرتی ہے۔ دیکھیں، آئی ایف سی نے آگے بڑھ کر ایک گارنٹی دی جس سے بینک کا رسک کم ہو گیا۔ اس گارنٹی کو دیکھ کر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے پاکستانی روپے میں ایک بڑا لانگ ٹرم لون دے دیا، اور یہ پیسہ کسے ملا؟ انگرو فرٹیلائزرز کو، تاکہ وہ اپنے کام کو اور مضبوط کر سکیں۔ تو ان تینوں نے مل کر اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور اس بارے میں انگرو فرٹیلائزرز کے سی ای او علی راٹھور خود کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگرو نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل کو میننگ فلی حل کیا جائے۔ مقامی سرمائے کو استعمال کر کے مقامی ویلیو چینز کو مضبوط کرنا، یہ ہمارے ملک اور ہمارے کسانوں کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم، یہ انویسٹمنٹ آخر کام کیسے کرتی ہے؟ چلیں ذرا اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ اس پوری ڈیل کا جو دل ہے وہ ہے پارشل کریڈٹ گارنٹی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں۔ فرض کریں آپ کو بینک سے بڑا قرض چاہیے، لیکن بینک ہچکچا رہا ہے۔ اتنے میں آپ کا کوئی بہت بااثر اور قابل اعتماد دوست آ کر بینک سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آدھے پیسوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو بینک فوراً مان جائے گا، ہے نا؟ یہاں آئی ایف سی وہی بااثر دوست ہے جس نے گارنٹی دے کر بینک کا ڈر ختم کر دیا اور بڑے قرض کا راستہ کھول دیا۔ تو پورا پروسیس کیسے چلا؟ بہت سمپل۔ سٹیپ 1، آئی ایف سی نے گارنٹی دی جس سے رسک کم ہو گیا۔ سٹیپ 2، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اعتماد کے ساتھ پاکستانی روپے میں لمبا قرض دے دیا۔ اور سٹیپ 3، یہ پیسہ انگرو کو مل گیا تاکہ وہ اسے ضروری کاموں میں لگا سکیں۔ بس اتنا سیدھا سا فلو ہے۔ اور آئی ایف سی خود اس ڈیل کو کیسے دیکھتا ہے؟ ان کے ریجنل انڈسٹری ہیڈ اشرف مگاہد کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے مقامی کرنسی میں طویل مدتی فائنانسنگ کے لیے نئے راستے کھول رہے ہیں، ایسے راستے جو گروتھ اور فائنانشیل ریزیلینس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی، پیسہ آ گیا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ڈیل نمبرز اور فائنانس سے بڑھ کر اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا اثر زمین پر نظر آئے گا۔ اس پیسے سے انگرو اپنی فیکٹریوں کو بہتر بنائے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو کھاد کی سپلائی رکے گی نہیں، جو کسانوں کی ٹریننگ اور مدد کے پروگرامز ہیں ان کو سپورٹ ملے گی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا پیسہ یعنی مقامی کرنسی استعمال ہو رہی ہے، جس سے پورا سسٹم زیادہ مضبوط اور خود انحصار بنے گا۔
اور اس پارٹنرشپ کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کے CEO ریحان شیخ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری فوڈ سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور ملک کی ایک سب سے اہم ویلیو چین کو سپورٹ کرنے کے ہمارے مشترکہ ویژن کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آخر میں جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ صرف ایک لون نہیں ہے، نہیں، یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری جس کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں بلکہ پورے زرعی نظام کو، ہمارے کسانوں کو اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، کیا یہ صرف ایک ڈیل ہے جو زراعت کے لیے ہوئی ہے، یا پھر یہ ایک نیا ماڈل ہے، ایک نیا بلو پرنٹ کہ کیسے پاکستان میں مقامی ترقی کے لیے فنڈنگ کی جا سکتی ہے؟ کیا مستقبل میں ہم دوسرے اہم شعبوں میں بھی ایسے ہی مقامی حل، ایسی ہی پارٹنرشپس دیکھیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔